سوال پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سردار لطیف خان کھوسہ سے، اور سوال یہ ہے کہ کیا جنرل مشرف کو بھی کسی خصوصی 3 رکنی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا جس میں کوئی سرونگ جرنیل بیٹھے ہوں گے، یا پھر پولیس براہ راست ان سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے؟ جی کھوسہ صاحب. دیکھیں مطیع اللہ، جہاں تک تعلق ہے کسی کو بھی انویسٹیگیشن کرنے کا، یہ تفتیشی افسر کے ثواب دید ہوتا ہے کہ وہ جس پر کڑی سمجھتا ہے، جس پر وہ سمجھتا ہے کہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. ابھی جو آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں ان کے دائرے میں اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ایگزامن کرنا ہے تو وہ ان کے دائرہ میں کچھ بھی ہے کہ کسی کو بھی وہ ایگزامن کریں، اونلی فار دا پرپز آف ہوزنگ آف، وہ انویسٹیگیشن نہیں. جہاں تک تفتیش کا تعلق ہے، اگر ان کے شائبے میں کوئی بھی آتا ہے تو دے کین انٹیروگیٹ اینڈ انویسٹیگیٹ دیٹ میٹر، وہ اس کی تفتیش کر سکتے ہیں. اس میں رحمان ملک صاحب اور بابر اعوان صاحب بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں تفتیش کا جو انکوائری کا دائرہ ہے اس میں کسی کو بھی وہ ایگزامن کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں. جہاں تک ہوزنگ آف کا تعلق ہے، میرا تو خیال ہے ہوزنگ آف میں تو ان کا کوئی کہیں بھی اس رپورٹ میں ہوزنگ آف کی حد تک کی نہیں ہے. وہ ان کا تو یہ ہے کہ وہ چلیں گے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کسی کو کسی وقت بھی کر سکتی ہے. کر سکتی ہے انویسٹیگیشن، البتہ اگر سرونگ ہو جیسا میں نے عرض کیا تو اس کو کھوسہ صاحب چلیں یہ تو سرکاری بیان ہوگا نا. آپ ذاتی طور پہ بہت مایہ ناز وکیل ہیں، ساری عمر تقریباً 30-40 سال آپ وکالت کرتے رہے ہیں. کرمنل لاء میں پاکستان کے آپ ایک نمبر 1 وکیل بھی کہا جاتا ہے آپ کو. زیادہ تر تو آپ نے ملزموں کا دفاعی کیا ہے میرے خیال میں، اور بہت سارے لوگ معصوم لوگ مجھے کہنا چاہیے آپ نے چھڑوا بھی دیے ہوں گے. اب یہ پروسیکیوشن میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا اپنا ذاتی تجربہ کیا کہتا ہے کہ جنرل مشرف کی کس حد تک کرمنل لائبلٹی بنتی ہے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم اس رپورٹ کو دیکھیں اور ایک جنرل پرسیپشن جو ہے، جنرل پرسیپشن میں اور اس رپورٹ میں یہ ہے کہ ان کو وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، اینڈ شی واز ایکسپوزڈ لائک اے سٹنگ ڈک. ان کو جب نکلنا تھا تو بھی وہ روٹ کو خالی ہونا چاہیے تھا. یہی کام ہے سیکیورٹی. کیا جنرل مشرف ذاتی طور پہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ کیا؟ وہ چاہتے تھے ایسا ہو؟ میں اب یہی آ جائے گی تفتیش کا آنسر. میرا دیکھیں میری ایک سسپیشن، شک جتنا بھی اسٹرانگ ہو، اٹ کین نیور ٹیک دا پلیس. کیا ہے کہ آپ کا شک ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا پرسیپشن یا میرا ایک شک جو ہے وہ جتنا مرضی مضبوط ہو. نہیں آپ شک کا اظہار تو کھل کے کریں نا کم از کم. شک کا دیکھیں نا جی، یہ تو اب آپ کے ساروں کے سامنے ہے کہ جنرل پرویز مشرف نہیں چاہتے تھے کہ بی بی پاکستان میں آئے الیکشن سے پہلے. یہ طے شدہ بات. آپ کو ایک رحمان ملک صاحب کا ہم انٹرویو سناتے ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جنرل مشرف صاحب نے وارن کیا تھا بے نظیر کو ایک ملاقات میں. آئیے دیکھتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ سے واپس گفتگو کا آغاز کریں گے. رحمان ملک نے کیا بتایا دسمبر 2008 میں جب ان سے پوچھا گیا کہ جنرل مشرف نے کس طرح کا خبردار کیا تھا کس طریقے سے بے نظیر بھٹو کو. جب ہم مشرف سے بات چیت کر رہے تھے، مشرف، بے نظیر، میں اور ایک اہم جنرل موجود تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو، مائی سیلف. کیا آپ جنرل صاحب کا نام بتائیں گے؟ ابھی نہیں. کیا وہ موجودہ آرمی چیف؟ نو پلیز لیٹس ناٹ. اگر آپ مداخلت نہ کریں تو بہتر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ہماری گفتگو نتیجہ خیز ہو تو مجھے بولنے دیجیے. مشرف نے کہا ہم 31 دسمبر 2007 کو اسلام آباد میں ہوں گے، مگر بی بی نے کہا نہیں، تاریخ میں بتاؤں گی کیونکہ یہ میرا ملک ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتی تھیں اور وہ پاکستان واپس آنا چاہتی تھیں. مشرف کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو الیکشن کے بعد جانا چاہیے، مگر انہوں نے نہیں مانا. مشرف نے کیوں کہا کہ بے نظیر کی جان کو خطرہ ہے؟ کیا اس وقت صورتحال مشرف کے کنٹرول میں نہ تھی؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا، مگر جب سے ہم واپس آئے تھے ہمیں خفیہ ادارے وزارت داخلہ کے توسط سے بتاتے رہے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا. مشرف کہتے کیا تھے کہ وہ کیوں بی بی کو پاکستان نہیں آنے دینا چاہتے؟ میرے خیال میں وہ چاہتے تھے کہ بی بی سیاست میں اور الیکشن میں حصہ نہ لیں. یہ تھے رحمان ملک جو اس وقت مشیر امور داخلہ تھے، اور انہوں نے بتایا اس ملاقات کا ذکر کیا جس میں بے نظیر بھٹو، جنرل مشرف، رحمان ملک اور ایک اور جنرل موجود تھے. جب ان سے پوچھا گیا کیا وہ موجودہ آرمی چیف ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بات وہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کون تھے. بہرحال اس ملاقات کا ذکر جس میں جنرل مشرف نے بے نظیر بھٹو کو واضح طور پہ خبردار کیا تھا. تو کھوسہ صاحب کیا یہ تمام ملاقاتیں اور کیا رحمان ملک صاحب اور کیا وہ جنرل یا موجودہ آرمی چیف ایک اہم گواہ ہوں گے اس تمام تفتیش میں؟
دیکھیے یقینی بات ہے کہ رحمان ملک صاحب تو ایک بہت اہم گواہ کی حیثیت اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ حکومتی مشیر نہیں تھے، وہ نیشنل سیکیورٹی بی بی کے حد تک تھے اینڈ لائزون کر رہے تھے، لائز کر رہے تھے ود دا گورنمنٹ کہ بی بی کو جو ہے سیکیورٹی کس قسم کی فراہم ہونی چاہیے، چونکہ ان کا ایک تجربہ اس سے تھا۔ یہ انٹرویو انہوں نے حکومتی مشیر کے خود بھی کیا ہے، پرسنل سیکیورٹی میں وہ نہیں تھے، میں اس لیے مجھے کوئی بہرحال اس بات کے کہ جنرل مشرف نے بی بی کو تھریٹن کیا تھا کہ آپ مت آئیں، آپ کی جان خطرے میں، آپ اس کو تھریٹ کہیں، مشورہ کہیں، یہ تو انویسٹیگیشن دیکھے گی، لیکن یقیناً کہا، یہ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ انہیں کہا گیا۔ کیا اس میں جو جنرل صاحب بیٹھے تھے وہ بھی اہم گواہ ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو جب یہ کہہ دیتے ہیں اپنا رحمان ملک کے گواہ، کوئی 50 گواہ کی تو ضرورت نہیں ہے، گواہ تو ایک بھی کافی ہے، 2 بھی کافی ہے، میرا مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے۔ جنرل صاحب نے ایک اور دفعہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھو گے تو پھر جو ہے آپ کو لیے سہولتیں ہوں گی، تو یہ باتیں تو دیکھیں بہت ساری جو ہیں ہو چکی ہیں اس میں۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ اوورٹ ہے، دوسرا یہ ہے کوورٹ ہے، ایک یہ ہے کہ انوالومنٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں نہیں دیتا سیکیورٹی۔ اس میں کتنی کلپبلٹی بنتی ہے، یہ انویسٹیگیشن کا کام ہے، کیا اس میں ان کی انوالومنٹ اس مگر انوالومنٹ تو ہوگی جب خفیہ اداروں کی اطلاعات ہیں، جان کو خطرہ ہے اور حکومت نہیں روک رہی، وہ تو براہ راست انوالومنٹ ہے، وہ تو جرم ہے۔ خطرہ، آپ خطرے کی بات کرتے ہیں، 18 اکتوبر بی بی جس دن آئی ہیں پہلے دن ان پر ہوا ہے اٹیک، اور اس کے باوجود اگر ان کو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی تو پھر وہ کلپبلٹی والی بات تو ہے۔ آپ پوچھ رہے تھے آپ کے شک، میں تو بتا رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں نا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں جان بوجھ کر نہیں دی گئی ہے، کہ کیا انہیں سٹنگ ڈک کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بالکل صاحب، ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور پہلو پہ ذرا روشنی ڈالیں گے، جس کے مطابق اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ وہ وقت تھا دسمبر 2007 کے آس پاس کہ جب آئی ایس آئی کا ایک بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن ریگنگ سیل بھی کام کر رہا تھا، اور کھوسا صاحب بھی اس الیکشن ریگنگ سیل کو روکنے کے لیے، اس ریگنگ کو روکنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس سیل کے انچارج تھے، اور جس روز بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اس شام کو وہ سیل اپنی رپورٹ شائع کرنے والا تھا۔ ہم بات کریں گے لطیف کھوسا صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔